اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم یکن له کفوا احد الصلاة والسلام علی النبی المحمود العامد بالعامد المحمود الواصل إلى ما لا وراء حد محدود النذير المؤيد والبشير المصدد والسيد الممجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على ابن أمه وزوج ابنته وحبيبه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب حوضه ولوائه وشفاعته المظهر بصفات الله والمنصوص في ذات الله والمعروف بوجه الله والموصوم باسم الله مولانا ومولى الكونين أبي الحسنين علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم ومبغضهم ومنكر فضائلهم ومخلب دينهم وأعداء علي وأعداء حسين من هذا اليوم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى عزاداران شہداء کربلا کے درمیان اہل بیت کی آمد ہو چکی ہے، ان کی خدمت میں درود کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ نزول فضائل حقیقت لسان اللہ الناطق برائے اقرار خالق مخلوق اول و درجات کی بلندیوں کی خاطر خداوند عالم کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے مشت خداوندی کا وسیلہ دیتے ہوئے ایک اور درود کا تحفہ پیش کر دیں۔ ارباب کرم، اہل ذوق حضرات، یہ آج ہماری چھٹی گفتگو ہے۔ کل یہ جو گفتگو ہماری جو ہوئی تھی حروف کی خلقت کیسے ہوئی، تو چنانچہ اس سلسلے میں خادم نے کل یہ معروضہ کیا تھا کہ نقطہ علت ہے حروف تہجی کے لیے، تو اس نقطے سے جو دیگر اور دو نقطے نکلے، جس کی بنیاد پر الف ظاہر ہوا، اور یہ الف اس وقت تک نہیں پڑھا گیا جب تک کہ وہ نقطوں پر ایک حجاب نہ آ جائے۔ جب حجاب آ گیا تو وہ الف کہا گیا۔ آٹھویں امام کا قول بھی خادم نے پیش کیا۔ امام فرما رہے ہیں جو پہلا حرف الف ہے وہ اللہ کی نعمت، تو جو حروف تہجی کے پہلے حرف کو نعمت کہا گیا ہے۔ پھر اسی نقطوں سے دیگر حروف کی خلقت ہوئی، تو جملہ 28 حروف تہجی ہوئے، اور نفس نے ان حروف کی صورت گری کی، تو جس کی بنیاد پر اسم بنا، لفظ بنا، تو اس لفظ کی صورت گری کرنے والا نفس ہوا۔ تو جب یہ لفظ ہوا تو لفظ کا ایک ظاہر ہوا اور لفظ کا ایک باطن ہوا۔ لفظ کا ظاہر تخلیق کے لیے ہے، اور
لفظ کا باطن تحقیق کے لیے ہے۔ تو اب یہاں سے خادم یہ چاہتا ہے کہ جو لفظ بن گا اس کا ظاہر تخلیق اور باطن تحقیق ہے، تو اب اس کی کیا توضیح کی گئی ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اگر میں یہ آپ حضرت تک پہنچا دیا تو انشاءاللہ تعالی میں اس سمجھوں گا کہ آپ حضرات نے مجھے پاس کر دیا، کامیاب کر دیا۔ اگر میں یہ گفتگو آپ تک پہنچا دیا اور نتیجہ از خود سامنے آ جائے گا کہ اگر آپ حضرات نے سن کر خداوند عالم کی خلقت کو دیکھ کر سبحان اللہ کہہ دیا تو میں سمجھوں گا کہ واقعتاً میں کامیاب ہوا، ورنہ میں بالکل ناکام رہا۔ ایک درود کا تحفہ پیش کرے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں، ایک اور درود پڑھ دیں بآواز بلند۔ یہ لفظ کو ذہن میں رکھ کر سنیں انشاءاللہ تعالی۔ اس کی 4 توضیحات پیش کر رہا ہوں، جو لفظ بنا اس کی 4 توضیح کی گئی ہے، وہ توضیحات خادم پیش کر رہا ہے۔ جو لفظ بنا اس لفظ کو دیکھ کر نہ اس کے ظاہر وہ باطن سے واقف ہوا اس کو کافر کہتے ہیں۔ لفظ کے نہ ظاہر کو پہچانا نہ باطن کو پہچانا اس کو کہتے ہیں کافر۔ یعنی جب ایک لفظ بن کر آپ کے سامنے آ گیا، جب سامنے آیا تو اس میں ایک ایسا انسان ظاہر ہوا جو لفظ کے نہ ظاہر کو جانا نہ باطن کو پہچانا، تو اس پر اطلاق کافر ہوا۔ پھر جو ظاہر لفظ پر رک جائے، ظاہر لفظ پر جو رک جائے، یہ صرف اور صرف نبوت کا اقرار کیا۔ تھوڑا عسکری ایک منٹ، اچھا بھائی تھوڑا اس کو ذرا پیچھے ہٹائیے، تھوڑا نہیں بہت ہٹ گیا، بہت ہٹ گیا، بس کافی جو ظاہر لفظ پر رک جائے، جو ظاہر لفظ پر رک جائے، یہ صرف نبوت کا اقرار کرتے ہیں، امامت کا نہیں، کائے کا نبوت کا اقرار کرتے ہیں، امامت کا نہیں۔ یہی لوگ تو اندھیروں میں ہیں، غور فرمایا، یہی لوگ اندر، یعنی ظاہر لفظ تک پہنچا تو گویا یہ نبوت تک رک گیا، باطن پر نہیں پہنچ سکا، تو ان کے لیے کہا گیا یہی لوگ تو اندھیروں میں ہیں۔ اب ایک جملہ سنیں، اب دل چاہتا ہے کہ حدیث کو اس سے رب دے دوں، بارہا کی سنی ہوئی حدیث ہے، بارہا کی سنی ہوئی، ظاہرہما بشریہ، ظاہر بشری ہے۔ تو پتہ چلا جو لفظ کے ظاہر پر رک گیا وہ نبی کو دیکھ کر بشر سمجھا، نبی کو دیکھا بشر سمجھا، اور جو باطن کو پا لیا، جو باطن کو پا لیا، باطن کیا ہے؟ غیب لا یدرک، یہ ایسا غیب ہے جو ادراک میں نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ وہ بشر نہیں کہا، وہ بشر نہیں کہا، بلکہ وہ کہتا ہے واجب اور ممکن کے درمیان کی مخلوق ہے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں۔ اب اس میں ایک ایسا ہے
کہ جو صرف باطن کو مانتا ہے، جو صرف باطن کو مانتا ہے، ظاہر سے واسطہ نہیں رکھتا، یہ لوگ پاگلوں میں عقل مند ہے۔ میرے پاس اب اس سے زیادہ کوئی گنجائش نہیں ہے، میں مکمل 5 دن سے سمجھاتا ہوا آ رہا ہوں، یہ آج میری یہ حروف پر چند لمحوں کی آخری گفتگو ہے۔ کیا کہہ رہا ہے خادم؟ غور فرمائے، ایک وہ جو صرف باطن کو مانتے ہیں، ظاہر سے ان کا کوئی واسطہ نہیں رہتا، تو یہ لوگ پاگلوں میں عقل مند ہے، پاگلوں میں عقل مند ہے، پاگلوں میں یہ لوگ عقل مند ہے۔ اب آخری جملہ سن لے، جو ظاہر و باطن پر غالب ہو اس کو راسخون فی العلم کہتے ہیں۔ جو ظاہر و باطن پر غالب ہو وہ ہے راسخون فی العلم۔ کس پر غالب ہونا؟ ظاہر پر بھی غالب ہونا، مغلوب پر بھی غالب ہونا۔ ظاہر پر بھی غلبہ ہے، باطن پر بھی غلبہ ہے، اس کے لیے کہا گیا راسخون فی العلم۔ جیسے کہ لست مرسلہ کہا، جب لست تم رسول ہی نہیں ہے تو خداوند عالم کہہ رہا ہے ان سے کہہ دو کہ گواہی کے لیے 2 آ رہے ہیں، ایک میں اور دوسرا وہ جو علم میں ہے، یعنی جو ظاہر سے بھی واقف ہے اور باطن سے بھی واقف ہے۔ درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند۔ اب اہم ترین بات سنیں، تقلید اسی کی جاتی ہے جو ظاہر اور باطن پر غلبہ رکھتا ہے، جو ظاہر کو بھی جانتا ہے باطن کو بھی جانتا ہے، بس اسی کی تقلید ہوتی ہے۔ ان معنی میں علی کو غالب، میں بتاؤں گا کہاں کہاں علی غالب ہے۔ غالب کل غالب ہے، یعنی ہر چیز پر اگر غلبہ ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کا غلبہ ہے۔ جتنے بھی مخلوقات ہیں ان ساری مخلوقات پر، بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہاں پر اللہ پر بھی غلبہ ہے، نہیں، اللہ پر غلبہ ہے مگر اللہ پر نہیں ہے۔ ابھی نہیں پہنچا، میں نہیں پہنچا، پہنچوں گا انشاءاللہ تعالی، میں پہنچاؤں گا آپ حضرات کو۔ تو غالب کل غالب ہے، غالب کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر شے کا احصاء امام مبین نے کیا ہوا ہے۔ جیسے کہ جو قرآن ہے وہ قرآن پر غلبہ، وہ قرآن پر غلبہ کس کا ہے؟ علی ابن ابی طالب کا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے ظاہر سے بھی علی واقف ہے، اس کے باطن سے بھی علی واقف ہے۔ ظاہر و باطن کا جو عارف ہوتا ہے اس کا غلبہ ہوتا ہے، اس کا غلبہ۔ اسی بنیاد پر حاکم قرآن علی ہے۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر، ایک اور درود پڑھیں، بآواز بلند پڑھیں۔ اب آ رہا ہوں میں، ابھی لفظ واضح ہو گیا نا؟ لفظ کس کو کہتے ہیں؟ واضح، عارف اللہ باللہ، اللہ کے عارف ہو، کس سے؟ اللہ کے ذریعے۔ اللہ تو 2 مقام پر اللہ مل رہا ہے، پہلے مقام پر بھی اللہ ہے اور دوسرے مقام پر بھی اللہ ہے۔ تو اس سلسلے میں خادم نے کسی مقام پر اتنا کہا تھا، جو پہلا اللہ ہے وہ معرف ہے، معرف ہے، اور جو دوسرا اللہ ہے وہ معرف ہے۔ جو پہلا اللہ ہے معرف، پتہ نہیں یہ تقریر سن کر وہ کیا نتیجہ نکالیں کہ دیکھیے بھائی، دیکھیے اب تو 2 اللہ ہو گئے۔ کتنے؟ 2۔ اب تک آپ یہی سنتے ہوئے آئے نا بچپنے سے، اللہ ایک۔ اب دیکھیے اب آپ، یہ سال باب الیقین ہے، دیکھیے آپ 2 اللہ کہہ رہا ہے، خدا کی قسم 2 ہے۔
لیجیے اب قسم کھا کر کہہ رہا ہوں آپ کے بات کو اور میں مستحکم کر رہا ہوں، مگر آپ کے اللہ کہنے میں اور میرے اللہ کہنے میں فرق ہے، کیونکہ آپ اللہ کو اللہ نہیں سمجھے، اللہ کو اللہ نہیں سمجھے، عارف اللہ باللہ، اللہ کے عارف ہو اللہ کے ذریعے۔ تو پہلا اللہ ہے معرف یعنی مقصود، کیا ہے؟ مقصود۔ دوسرا اللہ ہے جو معرف ہے، وسیلہ۔ دوسرے اللہ کو کہہ رہے ہیں وسیلہ، پہلے اللہ کو کہہ رہے ہیں معرف۔ نہیں، میں نہیں پہنچا سکا، گفتگو ذرا مشکل ہے آج کی گفتگو۔ یہ اگر حدیث سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اب یہاں سے فضائل حسن کی یہ خود ایک فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ پہلا اللہ مسمى، پہلا اللہ مسمى، دوسرا اللہ اسم، پہلا اللہ معنی، دوسرا اللہ اسم۔ یا اللہ کیا کہہ رہا ہوں، غور فرمائیں۔ پہلا اللہ مسمى، دوسرا اللہ اسم، پہلا اللہ معنی، دوسرا اللہ اسم، دوسرا اللہ اسم، معنی اسم، مسمى اسم۔ پہلا، اب یہاں پر ذرا توجہات کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ پہلا اللہ غیر معلوم، پہلا اللہ غیر معلوم، دوسرا معلوم، دوسرا معلوم۔ پہلا اللہ مخفی، پہلا اللہ مخفی چھپا ہوا، پہلا اللہ چھپا ہوا، دوسرا جلی۔ ہائے 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 ہائے، پہلا اللہ مخفی، دوسرا اللہ جلی۔ جلی، مخفی سے مخفی کی معرفت نہیں، غیر معلوم سے غیر معلوم کی معرفت نہیں، مسمى سے مسمى کی معرفت نہیں، ناممکن ہے ناممکن ہے ناممکن ہے۔ تو پتا چلا مسمى کی معرفت اسم سے، معنی کی معرفت اسم سے۔ اگر معنی کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو ڈکشنریز نہ ہوتے۔ کیا کہہ رہا ہے خادم؟ ڈکشنری، قابل سے قابل ترین انسان کے کتب خانے میں ڈکشنری ضرور ملے گی، کتنا بڑا قابل ہو، کتنا بڑا علامہ ہو، کتنا بڑا عالم ہو، ڈکشنری ہوگی۔ لغت کا ہونا لازمی ہے۔ کاہے کے لیے لغت رکھے ہیں؟ کاہے کے معنی کے لیے۔ پتا چلا آپ کی خود فطرت میں ہے، اسم سے کام نہیں چلتا، معنی کو تلاش کرتے ہیں، معنی کو تلاش کرتے ہیں، اور عبادت معنی کی ہوتی ہے، اسم کی نہیں ہوتی۔ اسم اور معنی کو ملا دینا شرک ہے، اسم اور معنی کو ملانا شرک ہے۔ اسم کی عبادت کفر ہے، اسم کی عبادت کفر ہے، مگر بغیر اسم کے معنی نہیں ملتے، بغیر اسم کے مسمى نہیں ملتا، مسمى نہیں ملتا۔ تو پتا چلا علی کو اللہ اس لیے بولا گیا، علی کو اللہ اس لیے بولا گیا چونکہ یہ اسم اللہ ہے، اسم اللہ ہے۔ یاد رکھے اللہ اس وقت بھی اللہ تھا جب اسم اللہ نہ تھا، رب اس وقت بھی رب تھا جب اسم رب نہیں تھا، خالق اس وقت بھی خالق تھا جب اسم خالق نہ تھا، رازق
اس وقت بھی رازق تھا جب اس میں رازق نہ تھا، رحمان اس وقت بھی رحمان تھا جب اس میں رحمان نہ تھا، رحیم اس وقت بھی رحیم تھا جب اس میں رحیم نہ تھا، کہاں تک جبار اس وقت بھی جبار تھا جب اس میں جبار نہ تھا، مہیمن اس وقت بھی مہیمن تھا جب اس میں مہیمن نہ تھا، باری اس وقت بھی باری تھا جب اس میں باری نہ تھا، علی اس وقت بھی علی تھا جب اس میں بات واضح ہو رہی ہے۔ اب سنیں لفظ اللہ، کیا کہہ رہا ہوں اور سے سنیں، لفظ اس پر وزن ڈال رہا ہوں میں خود، لفظ اللہ اور لفظ رب مخلوق ہے، گھبراؤ نہیں، ہاں شاید ہی کوئی بولا ہوگا جو میں پڑھ رہا ہوں، لفظ اللہ لفظ رب مخلوق ہے، ان کو کن کو؟ لفظ اللہ لفظ رب ان کو خدا نے اپنے ذکر کے لیے ایجاد فرمایا، خدا نے اپنے ذکر کے لیے ایجاد فرمایا تاکہ ان کے ذریعے اس کو پکارا جائے، ان کے ذریعے اس کو پکارا جائے۔ اسی کو سمجھانے کے لیے اہل بیت کہہ رہے ہیں نحنو واللہ اسماء اللہ الحسنی۔ اب اگر کسی کو اعتراض ہے تو اللہ سے پوچھو تو نے ان کا نام اللہ کیوں رکھا، ان کا نام رب کیوں رکھا، ان کا نام علی کیوں رکھا، ان کا نام رحمان کیوں رکھا، ان کا نام رحیم کیوں رکھا، ان کا نام ستار کیوں رکھا، ان کا نام جبار کیوں رکھا، ان کا نام باری کیوں رکھا، ان کا نام ظاہر کیوں رکھا، ان کا نام باطن کیوں رکھا، ان کا نام خریب کیوں رکھا، ان کا نام بعید کیوں رکھا؟ اللہ سے پوچھنا، اعتراض نہ اہل بیت پر کرنا نہ ہم پر کرنا، اللہ سے پوچھنا، تو جواب خدا آئے گا تاکہ تم مجھ کو پکار سکے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر۔ اب اگر ایک اور ایک بات جو ذہن میں آئی چھیڑ دوں تو تھوڑی بہت جو 50% پہ تراوٹ آئی وہ بھی چلی جائے گی، ہاں وہ بھی چلی جائے گی۔ یہ جو لفظ اللہ ہے اس میں ایک حرف ہے جس کو ذات بولے، ہاں یہ بڑا بکٹ مضمون ہے، اس لیے میں نہیں چھیڑ رہا ہوں، کیونکہ یہ جو چھیڑا، اور میں عشرے کے آغاز ہی پر میں کہہ دیا تھا، چاہے آپ سنیں نہ سنیں، جیسا سننا چاہتے ہیں سنیں، میں تو طے کر لیا ہوں پڑھوں گا، کیوں کہ جو اشتباہات پیدا ہو گئے ہیں، جو آپس میں نکتہ چینی، انگشت نمائی، وہ بدتمیزی، دیکھو ساحل باب الیقین اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ لفظ اللہ کو اللہ نے خلق کیا، لفظ اللہ کو اللہ نے خلق کیا، اول حرف کو خلق کیا تھا، حرف سے حروف خلق ہوئے، جب حروف خلق ہوئے
تو اللہ نے اپنے نفس سے کہا تم صورت گری کرو، تو نفس خدا خود اس کی صورت گری کیا۔ تو کیسے صورت گری کیا؟ الف لام لام ہا، الف لام لام ہا، 4 حروف کو علی نے جمع کیا۔ جو جمع ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے، جو جمع ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے۔ اور یہ حروف کو ہٹا کر اللہ بول کر بتاؤ، نہیں بول سکتے، نہیں بول سکیں گے۔ پتا چلا اگر اللہ کے ہاں کو نکال دیے کیا ہو جائے؟ اللہ کے ہاں کو اگر آپ نکال دیں گے تو آپ کے لیے ہلاکت ہو جائے، نہیں بول سکتے اللہ۔ تو پتا چلا اللہ کہنے کے لیے الف لام لام ہا ضروری ہے، ضروری ہے۔ نفس نے اس کی صورت گری کی، جب نفس نے صورت گری کی تو یہ اسم بن کر، لفظ بن کر ظاہر ہوا، باطن میں معنی کو رکھا، باطن میں معنی کو رکھا۔ مخفی پر یہ واجب ہے، مخفی پر یہ واجب ہے، جس مخلوق کو خلق کر رہا ہے اس کا علم جلی ہو، علم جلی ہو۔ اگر اس کا علم ہی علم مخفی ہو جائے، یعنی چھپا ہوا رہ جائے، تو تعارف رب رک جائے، تعارف رب رک جائے، تو وہ مخفی ہے تو یہ جلی ہے، یہ جلی ہے۔ جس کو آپ اللہ کہہ رہے ہیں وہ جلی ہے، اور وہ اللہ مخفی ہے۔ مخفی والے کو خواہش ہوئی میں پہچانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، تو اس نے اپنی خاطر، کیوں کہ اس کو خواہش ہوئی، جو ایک صفت کا مالک نہیں ہے، ایک صفت کا مالک نہیں ہے، صفات کا مالک ہے، کئی صفات کا مالک ہے۔ اور جب کسی کی ایک صفت آپ لیں گے تو دوسری چھپ جائے گی، اور اگر دوسری صفت کو لیں تو پہلی چھپ جائے گی۔ پتا چلا اگر کئی صفات ہیں، وہ سارے صفات کو ایک جا جمع کرنا ہے، سارے صفات کو ایک جا جمع کرنے کے لیے اللہ کہنا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے جو مسمى ہے، اس اللہ نے اسم اللہ کو ظاہر کیا تاکہ میرے سارے صفات اس اسم میں سمٹ جائیں۔ جب اسم میں سمٹ جائیں گے تو اب یہاں سے معرفت کا در کھلے گا، معرفت کا در کھلے گا۔ تو کمال توحید نفی اس صفت نہیں، نفی اس صفات، کمال توحید یہ ہے صفات کی نفی کرنا، صفت کی نہیں، صفات کی نفی کرنا۔ کون سے صفات کی نفی کرنا؟ کون سے؟ جو زائد ہے، جو زائد ہے اس کی نفی کرے، عین کا اثبات ہوگا۔ شاید میں نہیں پہنچا سک رہا ہوں، درود پڑھیں بآواز بلند۔ ابھی اس سے آسان تو میرے پاس نہیں ہے، اب مشکل ہے جی، نہیں پہنچ رہی ہے گفتگو، نہیں خالی ایک دو کے سبحان اللہ سے نہیں، میں اتنے ساروں کو تو نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں بورڈنگ پاس سب کو دیا ہے، بورڈنگ پاس سب کو دیا۔ جب بورڈنگ پاس سب کو دیا ہے تو اس کے بعد دیکھنا پڑے گا کون سی سیٹ خالی ہے۔ اب جو بھی سیٹ خالی ہے اس کا نام لینا پڑے گا، آواز اناؤنسمنٹ کرنا پڑے گا کہ فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، کیوں؟ وجہ تاکہ فلائٹ اڑے۔ جب آپ 1-2 یا یہ کہ 50% اگر کہہ رہے ہیں واہ، تو کام چلنے والا نہیں ہے۔ یہ بنیاد ہے، بنیاد ہے، بنیاد ہے یہ
جو ظاہری لفظ پر رک گیا، اسی لیے وہ عارف علی نہیں ہوا، عارف علی نہیں ہوا، نبوت تک رک گیا، کیونکہ ظاہر کو لیا، باطن کو چھوڑ دیا۔ جو ظاہر کو لے باطن کو چھوڑ دے، اس کی عبادت کفر ہوئی۔ کیا ہو گئی؟ وہ کفر ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ کیوں؟ عبادت معنی کی کرنا ہے، یہ لفظ کی کر دیا، لفظ کی عبادت کرا۔ اس دن کی خاطر خداوند عالم نے عالم ارواح میں علی سے کہا تم پوچھو الستو بربکم، بولو کیا میں تمہارا رب؟ علی اپنی مرضی سے رب نہیں بولے، علی اپنی مرضی سے۔ تو خداوند عالم ارواح کو پہلا درس یہ دے رہا ہے کہ دیکھو جو پوچھ رہا ہے وہ رب ہے۔ کیسا رب ہے؟ رب جلی ہے۔ یا علی مولا، رب جلی، درود پڑھے بابا سے بلند۔ اگر خدا پوچھ لے تو مخفی، اگر پوچھے تو ہاں کیسے بولے؟ ارے جبکہ معلوم ہی نہیں ہوا، غیر معلوم سے تعارف نہیں ہوتا، غیر معلوم کو بھیجے، مخفی جلی کو بھیجے، تو جلی سے معرفت ہوتی ہے مخفی کی۔ اب مخفی کو دیکھنے کی احتیاج نہیں، اس لیے نہیں ہے کہ جو مخفی ہے وہ خود اپنے صفات کو جلی بنا کر، اپنے افعال کو جلی بنا کر، اپنی ذات کو جلی بنا کر امت پیغمبر اسلام میں بھیجا۔ اور اس کے بعد امام کہہ رہے ہیں قیامت سے پہلے اللہ کو دیکھیں گے۔ کس کو دیکھیں گے؟ قیامت سے پہلے اللہ کو دیکھیں گے، یعنی جو سمجھا وہ دیکھے گا، جو سمجھا وہ دیکھے گا۔ اگر اس میں اللہ نہ ہوتا تو آپ اللہ نہ پڑھتے، کاغذ پر اس میں اللہ بن کر ابھرے تو سب پڑھ رہے ہیں۔ ارے اس کا کاتب ایک ہمارے جیسا عاجز ہے، قلم اٹھایا، خرطاس اٹھایا، اللہ لکھ دیا۔ جب وہ اللہ لکھا تو آپ مان رہے ہیں، پھر پڑھ بھی رہے ہیں، یہ اللہ ہے، مان بھی رہے ہیں یہ اللہ ہے۔ خدا جس کو اللہ بنا کر اللہ بنا کر ظاہر کیا۔ یہ لفظ بنا کر بتا رہا ہے کہ کوئی بنانے والا ہے۔ اب یہ بنا ظاہر ہوا، ظاہر ہو کر یہ کہہ رہا ہے انا لا الہ۔ کیوں بولا انا لا الہ؟ اگر نہ ہوتا تو کیوں کہتا ہے؟ کلمے میں جواب ہے، اس لیے کہہ رہا ہے لا الہ ہے، تب کہہ رہا ہے لا الہ۔ اگر نہ ہوتا تو کیوں بولتا؟ تو پتا چلا جو جلی ہے اس کی نفی، جو اسم ہے اس کی نفی، جو وسیلہ ہے وسیلے کی نفی۔ جب وسیلے کی نفی کر دیں گے تو اب آپ کو وہ اللہ ملے گا جس کو خواہش ہوئی میں پہچانا جاؤں۔
میں پہچانا جاؤں. اور خدا نے سمجھانے کی حد کر دی. پیغمبر اسلام تم آؤ معراج میں آؤ، معراج میں آؤ، معراج میں آؤ، اور لوٹ کر اپنی امت سے تم کہہ دو میں جو کہہ رہا ہوں وہ نہیں، تم جو دیکھ رہے ہیں وہ کہہ دو. تو چنانچہ جو دیکھا وہ بولا، اللہ سے ملا. اگر اللہ نہ بناتا ہوتا تو رسول خدا کیوں بولتے اللہ؟ مگر سارے صفات کو پیغمبر اسلام نے اس میں اللہ میں بصورت علی دیکھے. جب بصورت علی دیکھے خدا کے حجاب ڈالنے کے بعد، اب رسول خدا کرے میں اللہ سے ملا. درود کا تحفہ پیش کرے بابا سے بلند. اللہ پتہ نہیں کیا ہوا، یہ بات پہنچ رہی ہے. اب آئندہ تو اعتراض نہیں ہوگا، آئندہ اعتراض نہیں ہوگا کہ اللہ کہنے پر لفظ کو یہ لوگ حقیقت سمجھ رہے ہیں، لفظ کو یہ لوگ مسمى سمجھ رہے ہیں. نہیں، اسی لیے خطبۃ البیان کا بھی انکار ہو گیا. ابھی خطبۃ البیان میں سے جو پہلا لفظ تھا جس میں علی نے کہا انا اللہ، وہ نکال دیے. کیوں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے وہ انا اللہ نکال دیے. نہ سمجھنا تحریف نہیں کرنا، سمجھنا تحریف نہیں کرنا. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہو، پھر بولے نا اللہ کا نام. کمال ہے، پڑھ تو رہے ہیں، بول رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے. کائے سے شروع کر رہے ہیں؟ اللہ کے. آپ خود بول رہے ہیں نا اللہ کا نام. اللہ نام ہے نہیں ہے. ہماری خاطر خدا نے اس نام کو ایجاد کیا تاکہ تم مجھے پکار سکے، کیونکہ تمہاری مجبوری ہے نام لینا، میری مجبوری نہیں، خدا کی مجبوری نہیں، بلکہ ہماری مجبوری ہے کہ بغیر نام کے نہیں پکارتے. اس لیے اللہ نے اس میں اللہ کو خلق کیا. کس کو خلق کیا؟ اس میں اللہ کو. زیادہ نہیں پڑھنا ہے آج، میں سمجھ میں آ رہا مجھے، ہاں، کیونکہ مشکل ہے، بہت مشکل ہے. یہ باتیں نہیں سنائی جاتی، اس لیے لوگ میں بے حیرت ہیں. ارے دیکھیے بھائی اللہ بول رہے ہیں، دیکھیے بھائی یہ بولنا آ گیا، یہ سیکھ لیے. ہر چند کے حدیث کا اعتراض، یہ آپ اعتراض کر رہے ہیں، حدیث کا انکار کر رہے ہیں. اتنی واضح حدیث بتایا نا، عارف اللہ باللہ، اللہ کے عارف ہو اللہ کے ذریعے. پیغمبر اسلام نے کہا عرفت ربی بربی. اللہ نے یہ دو لفظ، ایک اللہ دوسرے رب، اس کو ایجاد کیے ہیں امت کی خاطر تاکہ تم پکار سکو. مگر یاد رکھو یہ اسم ہے، یعنی وسیلہ ہے. کیا ہے؟ وسیلہ ہے. اور میں تمہارے اور میرے درمیان وسیلہ سوائے 14 کے کسی اور کو نہیں رکھا، کسی اور کو نہیں رکھا. اب جو کمزور عقیدے کا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ. کمزور عقیدے کا جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ تجھ کو علی کا واسطہ. کمزور عقیدہ، کمزور عقیدہ. اگر یہ جملہ پہنچا تو سمجھوں گا کہ آگے میں پڑھ سکتا ہوں. کمزور عقیدہ، کمزور عقیدے والا کہتا ہے یا اللہ
تجھ کو واسطہ علی کا، کمزور عقیدہ، کمزور عقیدے والا کہہ رہا ہے یا اللہ تجھے واسطہ علی کا۔ اب جس کا عقیدہ مضبوط ہے، معرفت کے ساغر پیا ہوا ہے، تو اب وہ دعا کرے گا یا اللہ تجھ کو واسطہ اللہ کا، اب یہیں پر 50-60 ہو گئے، ابھی بھی اتنا پڑھنے کے بعد ابھی بھی نہیں۔ اب میں کیا کہہ رہا ہوں، یا اللہ تجھ کو واسطہ، یا اللہ کا نہیں اللہ کا۔ اب بات واضح ہوئی؟ یا رحمان تجھے واسطہ رحمان کا، یا رحیم تجھے واسطہ رحیم کا، یا ستار تجھے واسطہ ستار کا، یا غفار تجھے واسطہ غفار کا، یا خالق تجھے واسطہ خالق کا، یا مصور تجھے واسطہ تصویر کا۔ آئے 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 آئے، اللہ مولا سلامت رکھے، درود پڑھے۔ کوئی اور نتیجہ نہیں نکالنا۔ اب اتنا سمجھنے کے بعد بھی اگر نہیں سمجھے، اب پتہ نہیں اب آپ کو کون سمجھا سکتا ہے، وہاں جا کر سمجھے۔ ہاں چھٹی تقریر ہے میری، چھٹی تقریر عارف اللہ باللہ تک پہنچنے کے لیے میں کئی منازل طے کیا ہوں، طے کر کر آج گفتگو کر رہا ہوں، مگر ابھی بھی میرا مجمع نہیں، ابھی بھی نہیں سمجھا۔ ایک جملہ سنیں، اب چاہے سمجھے نہ سمجھے۔ مصور نے اپنی تصویر بصورت اسم جب کرنا چاہی تو اللہ لکھا۔ ہائے ہائے ہائے، مصور نے جب اپنی تصویر بصورت اسم بنانی چاہی تو اللہ لکھا۔ مصور نے جب اپنی تصویر بصورت تصویر بنانی چاہی تو علی کو ظاہر کیا، علی کو ظاہر کیا۔ درود پڑھے بآواز بلند۔ جس کے لیے پیغمبر اسلام نے عین اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، ید اللہ، یعنی خدا نے جب اپنی مصوری کی، جب اپنی مصوری کی، دیکھیں اللہ آپ کاغذ قلم لائیں میں بھی لکھ دوں گا، یہ بچہ بھی لکھ دے گا، برخلاف اس کے اگر کوئی کاتب آ جائے، لکھ تو وہی رہا ہے، جب کاتب لکھے گا آپ کہیں گے سبحان اللہ، ارے کیا لکھے ہیں بھائی، تو پتا چلا کہیں سے کوئی نقص نہیں ہے، تو ید قدرت سے اسم اللہ برائے علی خدا نے لکھا، خدا نے لکھا۔ تو اب سچ بتاؤ کیسا ہوگا وہ، کیسا ہوگا؟ تو آج تک میں خاموش ہے تو تھوڑی اور خاموشی اور بڑھ جائے، آج تک آپ نے یہ سنا ہے کہ رسول خدا نے کہا عین اللہ، تو کیا مانے ہوئے؟ اللہ کی آنکھ، اللہ کی سب متفق، یعنی اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں نا، سب مانے عین اللہ۔ تو آنکھ سے کیا ہوتا ہے؟ آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، آنکھ سے
مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ علم کو علم میں جمع کرو تو علم بڑھتا ہے۔ تو آپ سے میں نے کچھ علم لیا تو میرے علم میں زیادتی ہوئی، جیسے کہ کہا عین، آنکھ۔ پھر میں نے پوچھا کیا ہے تو کہا دیکھتے ہیں، میرے علم میں زیادتی ہوئی۔ جب میں آپ سے کچھ سیکھا، کچھ لیا تو میرے علم میں زیادتی ہوئی۔ اگر میں کچھ دوں تو یقیناً آپ کے علم میں زیادتی ہوگی۔ آپ سے لیا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے، تو اب میں آپ کا احسان چکا رہا ہوں، میں آپ کا احسان چکا رہا ہوں آپ کے علم میں کچھ زیادتی کے لیے، کچھ زیادتی کے لیے۔ یاد رکھیں اللہ نے جو یہ عین دیے ہیں، یہ جو عین دیے ہیں یعنی آنکھ برائے حفاظت۔ آپ نے کہا تھا دیکھنے کے لیے، اب میں دے رہا ہوں تو اب آپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ نے آگ دی ہے حفاظت کے لیے۔ کاہے کے لیے؟ حفاظت کے لیے آگ دی ہے۔ کاہے کے لیے؟ پھر کہہ رہا ہوں کاہے کے لیے؟ حفاظت۔ آگ بند ہو تو حملہ ہو سکتا ہے۔ ہائے ہائے، یعنی آگ بند ہو تو حملہ ہو سکتا ہے۔ اللہ نے علی کو آگ دی ہے، اس کی توحید کی حفاظت کے لیے۔ کیا حضرت صاحب بہت دور بیٹھے، آپ جھوم رہے خالی دور سے؟ بتائیے کچھ آپ بھی بولیے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عین کے تعلق سے؟ کچھ نئی بات ہے یا قدیم پرانی ہے؟ جی ہاں، نہیں پوچھ رہا ہوں۔ عین، آنکھ حفاظت کے لیے۔ کاہے کے لیے؟ حفاظت کے لیے۔ جب دیکھا کوئی حملہ کرنے آ رہا ہے تو اب ہاتھ بڑھائے۔ اگر آگ بند ہو، اگر آنکھ بند ہو تو ہاتھ کیسے بڑھائیں گے؟ تو بتائیے مجھے کس نے آپ سے کہا ہاتھ بڑھاؤ؟ یعنی مولا درود پڑھے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ ایک اور درود پڑھے بآواز بلند۔ میں طے کیا ہوا ہوں جب سے یہ عارف اللہ باللہ کا سبجیکٹ میں چھیڑ دیا تو آخری مجلس میں 9 محرم کی مجلس میں صرف معراج پڑھنے والا ہوں، صرف معراج کا ذکر ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی مومنین خوش ہوں گے۔ میں 9 کے دن پڑھوں گا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ۔ کیوں آج کس کو کہتے ہیں یہ بتاؤں گا؟ عاجز ہو جانے کا۔ انسان عاجز کب ہوتا ہے؟ انسان عاجز کب ہوتا ہے؟ نہ پانے کی بنیاد پر، اور اتنا پاتا ہے جتنی اپنی عقل ہے، عقل کے اعتبار سے پاتا ہے، عقل کے اعتبار سے پاتا ہے، مگر جس کو پانا چاہ رہے ہیں وہ اتنا نہیں ہے جتنی آپ کی عقل ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے علی ولی کو معجزہ بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر؟ معجزہ۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا میرے معجزوں میں علی سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا۔ میں بات آئی گئی ہے تو سن لے، اتنا بڑا معجزہ ہے، دکھتا ہے، علی چھپتا ہے۔ اب اللہ بولنے گھبرانے نہیں، اللہ بولنے گھبرانے نہیں، اب پریشانی نہیں ہونا ہے اللہ دینے کے لیے۔ اگر کوئی پوچھے اب اللہ کیسا بولے
تو کہہ دینا مانا کے لیے بولا، اسم کے لیے نہیں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی۔ اب دیکھیں میں پڑھنا چاہ رہا ہوں 9 کو، مزید ذکر چھیڑا تو کئی باتیں ذہن میں آ جا رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ ارے روک رہے ہیں قبلہ 9 کے لیے، ان کے پاس کوٹا نہیں ہے۔ نہیں، بہت ہے، اب پڑھ کر پھر 9 کو پڑھوں گا، اور اگر کوئی ضد لا دے روزانہ معراج پڑھوں گا۔ ہاں، روزانہ معراج پڑھوں گا، 7 کو بھی معراج، 8 کو بھی معراج، 9 کو بھی معراج۔ جو جا سکتا ہے وہ میرے ساتھ چلے، جو پہنچ سکتا ہے میرے ساتھ چلے۔ یاد رکھو، ید ید ایک ہے، ید ایک ہے ید اللہ۔ کیا ہے؟ ایک ہے ید، ایک ہے ید اللہ۔ ید اللہ ہو معنی بدل گئے، ید ہو پھر معنی بدلے۔ لفظ ید ایک ہے، ید ہے، مگر ید کے ساتھ یعنی ہاتھ ہاتھ ہاتھ۔ بچے خفا نہ ہو جائیں، وہ کہتے ہیں یار بھائی قبلہ کیا کر رہے ہیں، ید 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 ید، کیا ید کر رہی ہے، کیا بولے؟ ہاتھ ہاتھ، ید کہتے ہیں ہاتھ کو۔ تو یہ لفظ ید دونوں مقام پر ہے، ایک اللہ کے ساتھ ہے، ایک اللہ کے بغیر ہے۔ تو جیسے ہی یہ لفظ ید اللہ کو چھوڑا معنی بدلے، اللہ کے ساتھ آیا معنی بدل گئے۔ ہاتھ وہی ہے مگر ایک لفظ کی منتقلی سے معنی بدل گئے۔ کیا بدل گئے؟ معنی۔ جیسے کہ آدم کی خلقت، حضرت آدم کی خلقت تھے، تو اکثر ذاکرین، آپ سن لیں کیسے دیکھ لیں آپ، اکثر ذاکرین کہتے ہیں اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے، دونوں ہاتھ، ہر ایک ہی پڑھتا ہے دونوں ہاتھوں سے۔ اللہ ہاتھ پیر کا محتاج نہیں ہے، دونوں ہاتھوں سے۔ بس سن لیے پڑھ دیے ہاتھ ہاتھ، نہیں، وہاں پر ید سے مراد ہے قدرت سے، ید سے مراد ہے قدرت۔ کس کی؟ کس کی؟ تو اللہ ہے تو اس کی قدرت بھی ہے۔ اللہ ہے تو اس کی قدرت بھی ہے۔ اللہ نے جو مخفی ہے، جو مخفی ہے، جس کی قدرت مخفی ہے، اللہ ہے تو قدرت ہے، جب قدرت ہے تو قدرت بھی مخفی ہے۔ تو قدرت نہ پہچانی جاتی اگر قدرت جلی ظاہر نہ ہوتی، قدرت جلی ظاہر نہ ہوتی۔ تو اللہ کی قدرت کو اللہ کہتے ہیں، اللہ کی قدرت کو رب کہتے ہیں۔ اللہ کی، سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات، اللہ کی قدرت کو اللہ کہتے ہیں، اللہ کی قدرت کو رب کہتے ہیں۔ جب بات سمجھ میں نہیں آئی تو سنو، اللہ کی قدرت کو علی کہتے ہیں۔ اللہ اور رب بولا نہیں سمجھے، اتنا سمجھانے کے بعد بھی نہیں سمجھے، اتنا سمجھانے کے بعد بھی نہیں سمجھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں ارے اللہ چھوٹ رہا ہے، نہیں، اللہ کو پانے کے لیے اس اللہ کو پکڑو جو پکڑ میں آئے۔ اب اس سے آسان تو لفظ نہیں ہے میرے پاس، میں کیا کروں، میں مجبور ہوں اللہ کو پانے کے لیے اس اللہ کا دامن تھامو جس کو رسول خدا نے ہمارے درمیان چھوڑا۔
کاہے کے لیے؟ تاکہ تم گمراہی سے بچے. تو رسول خدا نے قرآن کے ساتھ، اب یہ کیسٹ کا تو پورا پوسٹ مارٹم کریں گے مختصرین. رسول خدا نے کلام اللہ کے ساتھ اللہ کو چھوڑا. ہائے ہائے، قرآن کے ساتھ اللہ کو چھوڑا، جس کا کلام وہ سمجھائے. ہائے ہائے ہائے، کلام اللہ کے ساتھ اللہ کو چھوڑا، قرآن کے ساتھ خاری قرآن کو چھوڑا، خاری قرآن کو چھوڑا، قرآن کے ساتھ مفسر قرآن کو چھوڑا جو جلی ہے. ہائے ہائے، ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی کتنے بار جلی اور خفی کر رہا ہوں. مخفی ہے، خفی ہے، خفی ہے، جلی ہے، خفی ہے، جلی ہے. اللہ کے لیے بھی یہ مانا گیا ہے کہ وہ خفی ہے، جلی ہے، جلی ہے، خفی ہے، ظاہر ہے، باطن ہے. تو مانو علی کے لیے بھی خفی ہے، جلی ہے، جلی ہے، خفی ہے. محمد کے لیے جلی ہے، ہمارے لیے خفی ہے. درود پڑھے محمد وآل محمد کی بات. تو آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے، دونوں ہاتھوں سے، تو پتا چلا ایک ہاتھ میں قوت نہیں تھی تو اللہ نے دونوں ہاتھ لگائے. دو ہاتھ، دو نہیں کی تفسیر میں ہے یدیہ قدرت. میں کچھ کہنے جا رہا ہوں اس کے لیے یہ تمہید مان رہا ہوں، کیونکہ کہہ چکا ہوں. چاہوں تو آج سے معراج پڑھوں، آج سے معراج پڑھوں، پڑھ کر بھی بتا سکتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. چنانچہ ید کہتے ہیں کس کو؟ قدرت کو. ید کہتے ہیں قدرت کو. اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب رسول خدا معراج میں پہنچے ہیں تو رسول خدا کے بازو پر اللہ کا ہاتھ آیا تھا. یہی ہے نا؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ کیا آیا تھا؟ اللہ کا ہاتھ آیا تھا. ید کہتے ہیں قدرت کو. قدرت نے دوش پیغمبر پر ہاتھ رکھا تو پتا چلا پیغمبر اسلام کے دوست پر قدرت آئی تھی. میں خود اپنی نفس دیکھ لے رہا ہوں کہ کہیں میری بیٹنگ تو نہیں بڑھ گئی. کیا آیا تھا؟ اگر بات سمجھ میں نہیں آئی یہ بولو، رسول خدا قدرت خدا کے مالک ہے یا نہیں؟ ہے؟ جانے دیجیے، سب چھوڑ رہا ہوں. رسول خدا قدرت خدا کے مالک ہے؟ ان کا وجود قدرت خدا کا مالک ہے یا نہیں ہے؟ سارا وجود قدرت، سارا وجود جو قدرت خدا کا مالک ہے، اس پر جو پیر رکھے اس کو اللہ کہتے ہیں. علی نے بول رہا ہوں بھائی، درود پڑھیے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں. علی بھائی، اللہ کیوں؟ رسول اللہ نے کہا عین اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ، ید اللہ. کتنا اللہ اللہ ہو رہا ہے؟ عین اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، اذن اللہ، قلب اللہ، مشیت اللہ، ارادت اللہ، رجل اللہ.
یعنی پیر پیر اس کی بھی نسبت رسول خدا نے اس لیے دے دی کہ یہ میرے دوش پر آنے والے ہیں، پہلے ہی اس کی نسبت۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ کیا سنیں گے پتہ نہیں، اور 3 دن ہے شاید، 7 8 9 پتہ نہیں کیا سنیں گے۔ اتنا اللہ سمجھایا، عارف اللہ باللہ، پھر بھی آپ کے ذہن میں وہی اللہ آ رہا ہے۔ اجی وہ اللہ ذہن میں نہیں آتا، اگر وہ آ جائے تو اللہ نہیں، اور یہ اگر اللہ بھی آ جائے تو پھر یہ بھی اللہ نہیں۔ نہ یہ اللہ ذہن میں آ سکتا ہے، نہ وہ اللہ ذہن میں آ سکتا ہے، کیونکہ دونوں مظہر کامل ہے۔ درود کا تحفہ پیش کرے محمد و آل محمد کی بات۔ اب ایک اور ایک معنی ہے، وہ دیکھیں گے پھر کل پڑھیں گے۔ 1 گھنٹہ ہوا چل رہا ہے۔ ید اللہ کہتے ہیں نعمت کو، ید کہتے ہیں قدرت، ید اللہ کہتے ہی نعمت۔ دیکھیے آپ فوراً معنی بدل گئے، معنی ایک لفظ اللہ آ جائے تو معنی اور اگر اللہ کو ہٹا دیں تو معنی اور، دونوں کے معنی اور ہو جاتے ہیں۔ بس آج میں اتنا ہی پڑھنا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ اگر پڑھوں گا ہے، کیونکہ بھی ذہن میں میرے قلم بھی تھا، لوح بھی تھا، نور ہے۔ اول ما خلق اللہ والآخر، کیا مطلب؟ سب سے پہلے اللہ نے کس کو خلق کیا؟ عقل کو۔ پھر کریں اول ما خلق اللہ والقلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ پھر کہہ رہے ہیں اول ما خلق اللہ لوح، اللہ نے سب سے پہلے لوح۔ اول ما خلق اللہ روحی، اللہ نے سب سے پہلے روح۔ ہر چند کے سب پر اطلاق اول ہے، مگر یہ کہ لفظ الگ الگ ہے، کہیں قلم ہے، کہیں لوح ہے، کہیں نور ہے، کہیں مشیت ہے، کہیں ارادہ ہے، الگ ہے۔ ہاں میں یہ اس لیے دراصل نہیں چھیڑ رہا ہوں کہ خشکی پر اور خشکی آ جائے گی۔ ہاں یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، یہ تو بچپنے سے سنی ہوئی حدیث ہے۔ اب جو زمانے سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں وہ میوے حیرت ہے، وہ والد اللہ کو سنتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ بھی میوے حیرت ہو رہے ہیں کہ کیا پڑھ لیں یہ۔ جو 7 درجات بتایا اس وقت بھی پلین لینڈنگ ہی نہیں کر رہا، اڑ گیا، کان پہ سے تیر نکل گیا بھائی، ایسا ہو گیا قصہ، یہ قصہ ہو گیا۔ دیکھیں قلم پیتل کا بھی ہو سکتا ہے، قلم لوہے کا بھی ہو سکتا ہے، قلم لکڑی کا ہو سکتا ہے۔ یعنی پتہ چلا ایک قلم پلیٹینیم کا بھی ہو سکتا ہے۔ اتفاق کی بات یہ اب نہیں لایا وہ پین، نے تو بتاتا تھا، ہاں تھوڑا قیمتی ہے وہ پین، اس لیے اکثر لے کر نہیں نکلتا میں۔ نب اس کی پلیٹینیم کی ہے، ہاں گولڈ بھی ہے اور پوائنٹ اس کا پلیٹینیم کا ہے، نب گولڈ کی ہے۔ تو پتہ چلا جو قلم بن رہا ہے وہ گولڈ کا بھی ہو سکتا ہے، پلیٹینیم کا بھی۔ جب ایک انسان پیتل کا، تانبا، لوہا اور سونا، پلیٹینیم کا قلم بناتا تو اب اللہ قلم بنا رہا ہے، اللہ قلم بنا رہا ہے، تو اب اللہ وہ قلم کاہے کا بنایا؟ بس یہ پڑھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، سبحان اللہ، نعرے حیدری، خیبری، خندقی، ختم ہو گئی بات۔ اور جب ہم سنائیں وہ علماء کا انداز بدلا ہوا رہتا، تو بھئی کیا کریں؟ اب ادھر سے بھی شکایتیں آ رہی ہیں،
مومنات جو آ رہی ہیں، کافی تعداد میں مومنات آتی ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے۔ بالخصوص یہ عشر اول میں بہت سنتے ہیں، اور چنانچہ ادھر سے بھی شکایت، نہیں اب آپ تھوڑا اب یہاں سے روک کر ادھر آئے۔ ارے میں بنیاد ڈال رہا ہوں، میں بنیاد کہ جو اعتراضات ہو رہے ہیں وہ اعتراضات کو میں ختم کر رہا ہوں۔ یہ 9 دن میں وہ سارے برس کے جو بھی اعتراضات ہیں وہ ختم کر رہا ہوں آنے والے ایام کے لیے، آنے والے ایام میں آسانی کے ساتھ ذکر کر سکوں اور آپ آسانی کے ساتھ سن سکیں، آپ کے لیے کوئی مشکل درپیش نہ آئے۔ دیکھیں آج تک لوگ مجموعے کو اللہ کہہ رہے ہیں، مرکب کو، مرکب ہے، الف لام لام ہاں مرکب ہے نا، مرکب ہے۔ اچھا کمال تو یہ ہے نہ حرف سے واقف ہے نہ اسم سے واقف ہے۔ میں بتاؤں اس کا ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، وہ بھی پڑھنے والا تھا تو اس پر بھی پابندی لگا دی گئی، نہیں بس کریے آپ اور خشک ہو جائیں گا۔ ارے جدھر دیکھو خشکی دکھ رہی ہے۔ اب ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ میں ساری تقریر خشکیوں میں بیٹھ کر رہا ہوں۔ نہیں، یاد رکھیے، ایک جملہ سن لیجئے، قیمتی جملہ ہے، جب حرف حروف سے الگ ہو جائے، حرف حروف سے الگ ہو جائیں تو اس کی صوتی کیفیت بدل جاتی ہے، صوتی کیفیت بدل جاتی ہے۔ جب حرف سے ملے تو پھر صوتی کیفیت وہ نہیں رہتی جو پہلے تھی، ہر چند کہ وہ حرف ہے۔ نہیں بات واضح نہیں ہوئی، میں واضح کروں گا، درود پڑھیے۔ اچھا، علی ہے نا۔ اب میں نے یہ حروف کو الگ کیے، جب حروف کو الگ کیا تو کیا ہوا؟ پہلا حرف عین، علی کیوں نہیں پڑھے؟ صوتی کیفیت بدل گئی، اب علی نے بولیں گے عین، پھر میں لام اور یہ سے لام کو الگ کیا، تب آپ کہیں گے لام۔ میں نے پوچھا یہ آخری حرف کیا ہے؟ کہا یہ۔ اب میں ملا دیا، اب ملا دینے کے بعد اب آپ نہیں کہیں گے عین لام یہ، جی نہیں۔ تو پتا چلا حروف مل جائیں، ملنے کے بعد اپنی صوتی کیفیت کو اس اسم میں سلنڈر کر رہے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، صوتی کیفیت کو، ہاں اپنی صوتی جو کیفیت تھی اس کو گم کر دیے اسم میں۔ جب اسم میں گم کر دیے تب اس کو عین نہیں کہتے، لام نہیں کہتے، یہ نہیں کہتے، تینوں حروف مل گئے علی۔ اب اسی طرح اللہ، ہم میں الف الگ کیا، لام الگ کیا، لام الگ کیا، پھر ہا کو الگ کیا، کتنے حروف ہو گئے؟ 4۔ میں نے کہا پڑھیے تو آپ پڑھیں الف لام لام ہا، الگ ہو گئے، الگ ہو گئے تو اب اللہ نہیں بولے۔ خدا کی قسم میں وہ اسم اللہ ہی میں سے لے کر الگ کیا، قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اس میں اللہ ہی میں سے ان حرف کو لے کر الگ کیا تو پتا چلا کہ جب حرف بھی اپنی منزل کو چھوڑ دیتا ہے تو حالت بدل جاتی ہے، حالت بدل حرف کی حالت بدلتی ہے۔ سب قبول کر رہے ہیں، علی کرے لگام اللہ ہے۔ حالات نحن فیہا ہوں، کیوں
کہ ہم اسم و مسمہ ہے، ہم اسم و مسمہ ہے، تو ہماری حالت بدلی، اسم نہیں رہے، مسمہ ہو گئے۔ جب مسمہ ہو گئے تو آپ عارف مسمہ ہوئے، جب آپ عارف مسمہ ہوتے ہی اب علی کہہ رہے ہوا ہوا، نحنو نحنو، اسم اسم ہے، مسمہ مسمہ ہے۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد کی بات، پتہ نہیں کیا تو جتنے بھی اول ہیں ایک جملے میں جواب دے رہا ہوں، ہر چند کے اس کے لیے مجھے کم از کم میں جاہل ہوں اس لیے کر رہا ہوں، کم از کم ایک دو مجلسیں چاہیے اول علماء پہ، مگر اب میں سمیٹ رہا ہوں۔ دیکھیے وہ جو قلم خدا نے بنایا وہ نوری ہے، لوح جو خدا نے بنائی نوری ہے، روح جو خدا نے بنائی نوری ہے، عقل جو خدا نے بنائی وہ نوری ہے، عقل جو خدا نے بنائی وہ نوری ہے، وہ ناری نہیں ہے، وہ نوری ہے ناری نہیں ہے۔ ہم کو جو عقل دی گئی ہے وہ ناری ہے، ہم کو جو عقل دی گئی ہے وہ ناری ہے، نوری نہیں ہے، نوری نہیں ہے، ناری ہے۔ اب دیکھو بتاؤں میں، اللہ نے ہم کو دو عقل دیے ہیں، ایک ناری ایک نوری۔ ناری کا قیام یہاں ہے، نوری کا قیام دل میں، نوری کا قیام دل میں ہے، تو نور سے نور سمجھ میں آتا ہے، اور اسی قلب میں نور آتا ہے جو عالم ارواح میں اقرار ولایت۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں۔ اتنا بڑا مجمع نہیں تھا، آج ہی کی بات ہے، میں ایک مقام پر مجلس پڑھ رہا تھا، چند لوگ تھے، مگر یہ کہ وہ چند لوگ میں بھی بعض اونگ رہے تھے، بعض بیدار تھے، سب کو دیکھ رہا تھا، سب کو دیکھ رہا تھا۔ اچھی بات ہے، شاید آپ کو پسند آ جائے، اسی پر ذکر کو تمام کروں۔ پڑھو میں نے آج صبح جو مجلس پڑھی ہے، یعنی آپ کے گھر نہیں پڑھا، وہ کہیں اور پڑھا، بہرحال ہاں چلے مولا یا ان کی آغا جان کی مجلس، اس میں پڑھا تھا۔ میں نے یہ کہا کہ ہم کیوں بولوں، ہم بولوں تو بگڑ جائیں گے، تو میں نے کہا میں کتے جیسی اطاعت بھی نہیں کیا، میں کتے جیسی عبادت بھی، کاش کے کتے کے جیسی عبادت کر لیتا تو میں بھی جنتی ہو جاتا۔ کتے جیسی عبادت نہیں کیا۔ جس کے پاس عقل نہیں ہے، کتے کے پاس عقل نہیں ہے، انسان عقل تو آپ کس سے افضل؟ کتے سے جو افضل ہے وہ نائب امام نہیں ہوتا۔ ابھی کیا بتاؤں، کیسے سمجھاؤں ان کو؟ چنانچہ اب دیکھیں، جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ کتا، جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ کتا اپنے نفس کو نفس عالی یعنی انسان کے حوالے کر دیا، تو کتے کی قیمت بڑی۔ عقل نہ رکھ کر اللہ نے کتے سے عقل سلب کر لی تاکہ اس کو جواب دے سکے جو عقل حجت کہتے ہیں۔ اس کو جواب دینے کے لیے چلے لیا، تو کتے جیسی اطاعت نہیں۔ دیکھیے آپ
جس کے پاس عقل نہیں ہے. کتے کے پاس عقل نہیں ہے، نفس ہے، عقل نہیں ہے. عقل نہیں ہے، نفس ہے. مگر نفس سے کام لیا، اپنے نفس کو اپنے سے جو عالی تھا اس کے حوالے کر دیا. جب حوالے کر دیا تو کتا سمجھا رہا ہے، کتاب نہیں سمجھا رہی ہے. کتا سمجھا رہا ہے کہ دیکھو میں اپنے نفس کو جس کے حوالے کر دیا اس کی اطاعت میں ہوں، اس کی اطاعت میں ہوں. وہ سویا، میں بھی سو گیا. جب وہ سویا، اطاعت بتا رہا ہوں، کتا کیسی اطاعت کر رہا ہے. وہ سو گیا، میں بھی سو گیا. اتفاق کی بات یہ ہے کہ کافی عرصے بعد اصحاب کہف اٹھے. اٹھنے کے وقت کتے کا شانہ نہیں ہلائے. کتے کا شانہ نہیں ہلائے. کتے سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں تیرا مالک اٹھ گیا، ارے میں بیدار ہو گیا. نہیں، جیسے ہی یہ بیدار ہوئے کتا بھی بیدار ہوا، کتا بھی بیدار ہو گیا. اب جیسے ہی اصحاب کہف چلے، ان کے پیچھے کتا سمجھ رہا ہے، پیچھے کتا سمجھ رہا ہے. کتے کے سمجھ میں آ گیا، پیچھے کتے کے سمجھ میں آیا. یا اللہ، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، کتے کے سمجھ میں آ گیا، کتے کے سمجھ میں آ گیا، کتوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یا اللہ. اب سنیں انشاءاللہ لطف لیں گے آپ حضرات لطف لیں گے. کتے کے سمجھ میں آ گیا تو کتا مالک سے سبق نہیں لے جا رہا ہے. ارے نہیں، آگے نہیں جا سکتا، آگے نہیں. کتا سمجھا رہا ہے مالک کے آگے نہیں، کتا سمجھا رہا ہے. اگر سارے کتے اس کتے کی تقلید کر لیتے تو سارے کتے جنت میں. اچھا، ایسے باتیں بہت پسند ہیں آپ حضرات کو، میرے پاس بہت ہے ایسا اسٹاک. تو اچھا یہ بھی نہیں، آگے تو کجا بھائی، کتا سمجھا رہا ہے بازو بھی نہیں چلنا، مالک کے ساتھ نا سویا دبے نہیں، پیچھے رہنا، پیچھے، آگے نہیں جانا. اور جو مالک کرے وہ کرنا. کتا سمجھا رہا ہے دیکھو جو میرا مالک تھا میں اس کی تقلید کرا. وہ سویا، میں بھی سو گیا. وہ اٹھا، میں بھی اٹھا. مگر میں کتا ہو کر اتنا جانتا ہوں، بیدار ہے نا، میں کتا ہو کر اتنا جانتا ہوں کہ مالک کے مقام پر نہیں بیٹھتا. یہ کتا سمجھا رہا ہے نا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ہم نہیں کر رہے ہیں کتے جیسی اطاعت بھی. وہ سمجھا رہا ہے مالک کے مقام پر نہیں بیٹھنا، مالک کے مقام پر نہیں. کتا یہ سمجھایا. اب کتابیں کیا بتاؤں، اب ان کو کتاب بتاؤں. ابھی قرآن میں واقعہ موجود ہے، حدیث بھی نہیں ہے. حدیث کہہ دیتا وہ علم رجال میں دیکھنا،
وہ راوی دیکھنا ضعیف ہے، موثق ہے، حسن ہے، ارے وہ ناخلاف قرآن کی آیت ہے. کیا ہے؟ قرآن کی. قرآن میں واقعہ لکھا ہوا ہے اصحاب کہف کا. اصحاب کہف کا خداوند عالم نے اس واقعے کو اپنے کلام میں رکھ کر یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو، جس کے لیے میں جہنم مقرر کیا، جس کو میں نجس العین کہہ دیا، اس کے لیے جنت نہیں مگر یہ کہ بغیر نمازی کے، بغیر روزے کے، بغیر حج کے نجاست کو کاٹا عشق سے. نجاست کو کاٹ دیا. کائے سے؟ عشق سے کاٹا. تو خدا نے کہا میں تو جنت بنایا ہوں عاشقوں کے لیے. کتا سمجھا رہا ہے، اب بھی نہیں سمجھتے. کون سمجھا رہا ہے؟ کتا سمجھا رہا ہے. اور اتفاق کی بات یہ آج تک ہے. اور جو بھی جاتا ہے شام جاتا ہے تو وہ مقام کی زیارت کرتا ہے جہاں پر اصحاب کہف، وہاں جا کر زیارت کرتے ہیں. تو زیارت کرنے کے وقت بس اتنا سوچ کر لوٹو، کتا ہو کر جنت میں جا رہا ہے، اتنی اذانیں سن رہا ہے مگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اتنے سحرن سن رہا ہے، نہ سحری کر رہا ہے نہ افطار کر رہا ہے، اتنے ذوالحج کے مہینوں کو پایا مگر حج نہیں کیا، سو کر جنت لے رہا. المومن الموالی عارف بعلی عابد وان لم یعبد. مومن موالی وہ ہے جو عارف علی ہے، بظاہر عبادت گزار نہیں ہے مگر وہ عند اللہ عبادت گزار ہے. عند اللہ عبادت گزار ہے. سنو سوچو بھائی جو اپنے آپ کو نائب امام کہہ رہے ہیں، آپ کو قرآن کی آیتوں سے سمجھ میں نہیں آتا، حدیثوں سے سمجھ میں نہیں آتا، تو آپ کے لیے میں ایک کتا لایا. آپ کے لیے میں نے ایک کتے کو لایا ہوں. اس کتے سے سمجھو کتا نیابت نہیں کرتا. مالک کے مقام پر کتا نہیں، بلکہ پیچھے رہتا. یہاں اتنے بڑے جھری پیدا ہو گئے، بولے کب تک نائب؟ بہت ہو گیا نائب. بولے اب ڈائریکٹ امام لیجئے. ڈائریکٹ امام ہو گئے. پتہ چلے گا امام صاحب کا، امام صاحب کا بھی پتہ چلے گا، امام صاحب کے مخلدین کا بھی پتہ چلے گا. جو امام بناتے ہیں گویا وہ بباطن دعوی الوہیت کر رہے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہم اللہ ہیں. نہیں، امام کو ظاہر کرنا اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام ہے. اللہ امام کو ظاہر کرتا ہے، اس کے وجود کو امام کہتا ہے، اس کا نام اللہ رکھتا ہے. کہیں جاؤں پھر وہیں آؤں گا، یہ نہیں سمجھنا اپنے موضوع سے ہٹوں گا، وہیں جاؤں گا. اس کے وجود کو امام کہا، نام اللہ رکھا، اس کا نام رکھا. آپ کا نام علی رکھ دیے تو آپ علی ہو گئے، آپ کا نام محمد رکھے تو آپ محمد ہو گئے، آپ کا نام جعفر رکھے تو آپ جعفر ہو گئے، آپ کا نام موسیٰ رکھا آپ موسیٰ ہو گئے، آپ کا نام رضا رکھا آپ رضا ہو گئے، آپ کا نام تقی رکھے تقی ہو گئے، آپ کا نام نقی رکھے تو نقی ہو گئے. سارے ائمہ کا نام ہے. جب آپ کے نام
جب آپ کے نام علی، نقی، عسکری، مہدی، محمد یہ سب ہو سکتے ہیں، تو غلو نہیں، شرک نہیں، آپ کے نام آپ اپنے بچوں کا نام اللہ نہیں رکھ سکتے. جملہ لینا میں آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں. اب دیکھیں کون کون اس کو لے گا، کون ترک کر دے گا. آپ اپنے بچے کا نام اللہ نہیں رکھ سکتے، آپ اپنے بچے کا نام اللہ نہیں رکھ سکتے، آپ اپنے بچے کا نام اللہ نہیں. علی رکھ لو، نو پرابلم. حسن رکھ لو، حسین رکھ لو، جعفر رکھ لو، رضا رکھ لو، یہ رکھ لو. آپ کیوں؟ آپ اپنے خالقین کے نام رکھیں. خدا نے اپنے مخلوق کا نام اللہ رکھا ہے. خدا کی جو مخلوق ہوتی ہے اس کا نام اللہ ہوتا ہے. آپ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، آپ علی کی مخلوق ہے. درود کا توبہ پیش کرے بابا. مولا خوش رکھے، مولا سلامت رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ باقی کل لکھیں گے. ایک مجھ سے اعلانات کی خواہش کی گئی ہے، اعلان کر دو. کل 7 محرم، کل کا دن بڑا قیامت کا دن ہے. اب جو کل کی صبح نمودار ہو رہی ہے، بس اب یہاں سے حسین کے بچوں کی مصیبت، حسین کی مصیبت کا آغاز ہوا چاہتا ہے. اور چنانچہ کل صبح 10 بجے بیت الشرف سرکار ریاض الملت پر وقت کی پابندی، ٹھیک 10 بجے مجلس شروع ہو جائے گی. شہزادے قاسم کی شادی کا ماتم ہے، وہاں سے مجالس کا سلسلہ ہے. وہاں کے بعد پھر مجلس یہاں ہوگی اسی مقام پر عبادت خانے میں، اور یہاں کی مجلس کے فوری بعد بیت السکینہ میں مجلس. ضرور تشریف لائیں آپ. مختصر سی مجلس ہوتی ہے، مہندی برآمد ہوتی ہے، وہ خود ایک مصائب، مزید مصائب کی ضرورت نہیں رہتی. آپ حضرات تشریف لے آئیں. اور شب میں بعد مغرب حسین ہے، حسین کے بعد پھر یہاں پر مجلس ہے. شب کے 11 بجے ابن حسن کی شادی کا ماتم بیت الخائم میں ہوگا. ضرور تشریف لے آئے. وہاں کا بھی منظر بڑا عجیب و غریب رہتا، بڑا عجیب و غریب منظر ہے. اور 8 محرم دن کے ٹھیک 1 بجے، باقیتاً ٹھیک 1 بجے ایرانی گلی میں آپ حضرات سے فرزندان بند علی ولی ام محترم میر تحور علی عابدی رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں. ضرور شرکت فرمائیں. انشاءاللہ تعالی ذکر کی سعادت خادمی حاصل کرے گا. بس میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، بہت زحمت دے دیا آپ حضرات کو. اگر کہیں کسی مقام پر مجھ سے کوئی لغزش ہو گئی ہے سبقت لسانی کی وجہ سے تو مجھے معاف کر دینا. ذکر مصائب کے آغاز سے قبل میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے دعا کر دوں، اس کے بعد ذکر مصائب ہے. دعا بس اتنی ہے کہ پس پردہ میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، پتہ نہیں کتنی ماؤں کے دلوں میں اپنے نوجوانوں کے سر صحرا باندھنے کی تمنا.
اور پتہ نہیں کتنی ماؤں کے دلوں میں ان کی بیٹیوں کے سر پر صحرا باندھنے کی خواہش ہے، اور یہاں پر جو بزرگ بیٹھے ہیں پتہ نہیں ان کے دلوں میں کتنی خواہش ہے کہ اپنے نوجوانوں کے سر صحرا باندھوں۔ اس لیے یہ میں دعا آج کرا رہا ہوں، یہ دعا آج اس لیے کرا رہا ہوں، لیلا کی تمنا تھی علی اکبر کی شادی کرے، حسین کی خواہش تھی علی اکبر کی شادی کرے، اللہ اکبر زینب کی بھی خواہش تھی۔ اگر یہ جملہ میں آپ ذات تک اگر پہنچا سکا اور پہنچ جائے تو شاید میرا جہاں تک خیال ہے مصائب کی ضرورت نہیں، مصائب کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ 2 محرم کو جب حسین وارد کربلا ہوئے تو کربلا کی زمین کو حسین نے خرید لیا تھا، یعنی 4 میل طول 4 میل عرض اتنی زمین حسین مظلوم کربلا نے خرید لی تھی، اور خرید کر ہبا کر دی، کہتے ہوئے کہ دیکھو 3 دن تک میرے زائرین کی خدمت کرنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا، وہ کہہ رہا ہے 3 دن تک میرے زائرین کی خدمت کرنا، اور دیکھو جب کوئی میرا زائر آ جائے تو میرے مرخت کا نشان بتا دینا۔ اس کی مہمانداری کرنا۔ اس کے بعد حسین نے کہا اس زمین کو علی اکبر کے نام سے لیں گے، بس یہی جملہ مجھے پہنچانا تھا، علی اکبر کے نام سے۔ اور لیلا نے کہا ہاں علی اکبر کے نام سے زمین ہو اور یہ بستی علی اکبر کے نام سے بس جائے۔ اللہ اللہ، علی اکبر کے نام سے یہ بستی بس جائے۔ ایک ماں اور ایک باپ کی یہ تمنا تھی، مگر ہائے افسوس لیلا کی تمنا پوری نہیں ہوگی۔ جو حضرات کے خونی ماتم کے سلسلے میں فتوے مانگتے ہیں، پہلے تو اس کو فتوے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر اہل بیت سے محبت ہے تو محبت میں جہاں آنسو ہے وہیں خون بھی ہے، وہیں خون بھی ہے۔ اب میں بتاؤں آپ کو کہ پہلا ماتم کب ہوا؟ پہلا ماتم بتا رہا ہوں، خونی ماتم، پہلا خونی ماتم۔ اور جیسے میں ذکر تمام کروں، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو میں کتاب سامنے رکھ دوں گا، کتاب سامنے رکھ دوں گا۔ پہلا ماتم، کیونکہ خونی ماتم کے خلاف مسلسل بولا جا رہا ہے، اور جب ہم ایسے فتوے دینے والوں پر لعنت پڑتے ہیں تو ان کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ نہیں علماء کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ ارے وہ عالم کہاں ہے؟ وہ تو قاضی شرع ہے، وہ قاضی شرع ہے، دور حاضر کا قاضی شرع ہے۔ چنانچہ ہم اس کو قاضی شرع بولتے رہیں گے، تھے ہیں رہیں گے۔ یاد رکھو میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، یاد رکھو، یہ پہلا ماتم بتا رہا ہوں، خونی ماتم علی اکبر کی رخصت کے وقت، جب علی اکبر رخصت ہو رہے تھے، پہلا خونی ماتم ہوا ہے۔ اور کس نے خونی ماتم کیا؟ پہلا خونی ماتم کر رہا ہوں، کس نے کیا؟ جو بانی عزا ہے۔ اللہ صبح سے آج مسلسل ذکر مصائب علی اکبر آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بس لیلا قوت دے دے، حسین قوت دے دے، زینب قوت دے، کیونکہ
زینب نے علی اکبر کو اپنا بیٹا کہا ہے، اس لیے میں 3 سے دعا کہ مجھے بھی قوت دے دے اور آپ حضرات کو بھی قوت دے دے، تاکہ میرے ان جملوں میں ایسا اثر ہو جائے کہ آپ کے قلب تک پہنچے اور فاطمۃ الزہرا کو پرسہ مل جائے، فاطمۃ الزہرا کو پرسہ مل جائے۔ عزاداران مظلوم کربلا، علی اکبر کی رخصت بڑی قیامت کی رخصت ہے، بڑی قیامت کی رخصت ہے۔ میں ساری رخصت تو نہیں پڑھوں گا، اتنا ضرور کہوں گا کہ 3 مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر حسین بیٹھ گئے، حسین کو اٹھانا پڑا۔ 3 موقع، اللہ اکبر، 3 موقع ہیں، 3 موقع ایسے آئے ہیں کہ جہاں پر حسین بیٹھ گئے تو حسین کو اٹھانا پڑا ہے، اور یہی نہیں بلکہ یہ ایسا موقع ہے کہ زینب کہتی ہے میں اپنے بھائی کو کبھی اتنا گریہ کرتا ہوا نہیں دیکھی جس وقت کہ علی اکبر نے اپنے بابا کے کان میں کچھ کہہ دیا۔ جزاک اللہ۔ اللہ اکبر۔ جب غش سے افاقہ ہوا تو زینب نے پوچھا، بھیا آخر علی اکبر نے کیا کہہ دیا؟ تو آپ نے اتنا گریا۔ تو علی اکبر اور حسین کی جو گفتگو ہوئی اس وقت حسین کے تصورات میں، یقیناً یہ روایت آپ حضرات بارہا سن چکے ہیں، اب خادم پڑھنے جا رہا ہے، بس خدا سے اتنی دعا ہے کہ تجھے فاطمہ کا واسطہ اس میں اثر بھر دے۔ جس وقت کہ علی اکبر نے حسین مظلوم کربلا سے جو کہا وہ حسین دیکھے، حسین اپنی آنکھوں سے دیکھے، جس کے سبب غشی طاری ہو گئی۔ کیا دیکھا؟ علی اکبر نے کہا تھا لیلا کا خیال، حسین نے دیکھا بیردائی۔ اللہ بیردائی دیکھی، زینب کی بیردائی پھر گئی، کیونکہ حسین کے لیے سب سے بڑی عظیم مصیبت حسین کے لیے سب سے بڑی عظیم مصیبت، کیونکہ خداوند عالم نے جب حسین سے وعدہ لیا، یہ حسین دین کی بقا کے لیے عباس کے شان جدا ہوتا ہوا دیکھنا پڑے گا۔ لبیک ربی، علی اکبر کے سینے میں بچی، لبیک قاسم تراشا پاما کا لبیک، علی اصغر تمہارے ہاتھوں میں منقلب کا لبیک۔ اصحاب کا ذکر ہوا، انصار کا ذکر ہوا، ایک شہید کا ذکر ہوا، ہر منزل پر حسین کہہ رہے ہیں لبیک لبیک لبیک۔ جب خدا نے کہا حسین زینب بیردہ ہوگی، لیلا بیردہ، ام کلثوم بیردہ، حسین خاموش ہو گئے۔ ایک مرتبہ بیمار کربلا آگے بڑھا، لبیک ربی، اللہ اکبر۔ کیا کرو، آوازات کی آوازیں بلند ہو گئی ہے، آوازات پرسے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ مزید مجھے کوئی اور احادیث سنانے کی احتیاج نہیں ہے، مگر ایک حدیث جو ذہن میں آ رہی ہے وہ سناتے۔ دیکھو اور یقیناً آپ حضرات کا یہ روزمرہ کا عمل ہوگا، جس کے کڑیل جوان ہے، جس کی اولاد ہے،
جن کے نوجوان بیٹے ہیں ان کو زیادہ یہ جملہ اثر کرے گا، ان کو یہ جملہ زیادہ اثر کرے گا کہ جب بیٹا باپ کی نگاہوں کے سامنے آتا ہے سکون دکھتا ہے، آنکھوں کے لیے ٹھنڈک، قلب کے لیے ٹھنڈک۔ تو بیٹا نگاہوں کے سامنے آیا، جب بیٹا حدیث میں ہے کہ اولاد باپ کے لیے ماں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، دل کا سکون۔ حسین علی اکبر کو دیکھتے سکون پاتے۔ اللہ اکبر۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ ان اشقیاء نے حسین کے دل کے سکون کو چھین لیا۔ اللہ اللہ۔ آزاداران مظلوم کربلا، میں اس باپ کا ذکر کر رہا ہوں، اس غریب کا ذکر کر رہا ہوں، اس غریب کا ذکر کر رہا ہوں جس کے جگر میں سوراخ پڑ گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ سنیے، پہلا موقع ہے، پہلا موقع آ رہا ہے کہ جہاں حسین بیٹھ گئے، علی اکبر آئے، علی اکبر آ کر اپنے بابا سے کہے بابا اجازت دیجئے، بابا اجازت دیجئے، اب غربت دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ بس جیسے ہی اذن مانگا حسین بیٹھ گئے، حسین بیٹھ گئے۔ بس آہستہ سے اتنا کہا، میرے لال علی اکبر، تم کو زینب نے پالا، لیلا نے پالا، جاؤ میرے لال، ادھر جاؤ۔ ارے جو بھی حسین سے اذن لینے کے لیے آیا، حسین اذن دے رہے تھے، اذن جہاد۔ اب علی اکبر آئے ہوئے، ایک مرتبہ حسین نے کہا لیلا کے پاس جاؤ، زینب کے پاس جاؤ۔ آئے علی اکبر لیلا کے پاس، اپنی بھوبی کے پاس، دونوں سے اجازت لے لی، خیمے میں کوہرام برپا ہوا، ساری بیویاں جمع ہو گئی۔ یہ کاہے کی آواز ہے؟ کہا علی اکبر جا رہے ہیں، علی اکبر سب کو سلام کر رہے ہیں۔ جیسے ہی علی اکبر کی رخصت ان بیویوں نے دیکھی ہے، اپنی آغوش میں بچوں کو لیے آگے بڑھے، علی اکبر کے قدموں پر ڈال کر کہہ رہے علی اکبر یہ قربان۔ جزاک اللہ آزاداران مظلوم کربلا۔ علی اکبر اجازت لے لیے، خیمے کے باہر آئے، ایک باپ جوان کو گھوڑے پر سوار کر رہا ہے، سوار کیا، خواہش کی، علی اکبر پلٹ کر اپنا چہرہ دکھاتے رہو میرے لال، مگر فرط محبت میں حسین پیچھے علی اکبر گھوڑے سے زمین پر اترے گا، بابا آپ نے اجازت دے دی، پھر آپ پیچھے آ رہے۔ ہاں میرے لال، کیا کرو علی اکبر، تو صاحب اولاد ہوتا تو پتا چلتا میرے لال۔ جاؤ علی اکبر، خدا حافظ۔ چلے علی اکبر، چلے، جنگ کی۔ ایک نامی گرامی پہلوان علی اکبر کے بالمقابل آیا، تو حسین مظلوم کربلا نے لیلا سے کہا، لیلا ماں کی دعا بیٹے کے حق میں مستجاب ہوتی ہے، دعا کرو۔ بڑا نامی گرامی پہلوان آیا ہے، چنانچہ لیلا نے دعا کی، علی اکبر واپس لوٹے،
جب واپس لوٹے سوال آپ کیا، حسین بیٹھ گئے۔ مقتل مجلسی پڑھ رہا تھا، مقتل علامہ مجلسی پڑھ رہا تھا، بڑا عجیب و غریب جملہ ملا اس میں مجھے مقتل علامہ مجلسی میں، جس وقت کے علی اکبر واپس لوٹے، سوال آپ کیا، سوال آپ بیٹھ گئے۔ کیا کہتے ہیں اس میں؟ بیٹا مانگ رہا ہے، سامنے فرات بہ رہی ہے، خیمے میں بچے پیاسے ہیں، علی اصغر پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اور کڑیل جوان جنگ کر کر واپس لوٹا۔ تب حسین کیا کہتے؟ بس اتنا کہا، میرے لال میں میدان میں نہیں گیا، آؤ تم اپنی زبان میرے دہن میں رکھ دو میرے لال۔ چنانچہ یہی پڑھا جاتا ہے، علی اکبر نے جیسے یہ زبان دہن حسینی میں رکھی، ایک سیحا کیا، زبان کو کھینچ لیے، یہ کہتے ہوئے بابا کانٹے آ گئے آپ کی زبان میں، آپ کی زبان میں کانٹے آ گئے۔ مجھے مقتل علامہ مجلسی میں یہ ملا کہ جو لعاب کے زبان سے نکلتا ہے، جو لعاب زبان سے نکلتا ہے وہ بھی علی اکبر کا خشک ہو گیا تھا، وہ لعاب بھی خشک ہو گیا تھا۔ دیکھیں آپ روزے کی حالت میں رہتے ہیں مگر اس کے باوجود زبان میں لعاب آتا، مگر علی اکبر کا وہ لعاب بھی خشک ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس مقتل علامہ مجلسی میں بڑا عجیب و غریب جملہ میں نے پڑھا ہے کہ علی اکبر جب جنگ کر رہے تھے دہن کھلا ہوا تھا، تو جو خاک تھی، جو دھول تھی، علی اکبر کے دہن میں آنے سے زبان اور خشک ہو گئی۔ اللہ اللہ، تفصیلی مسائل نہ آپ سن سکتے ہیں، میں نہ پڑھ سکتا، میں سارے مسائل چھوڑ رہا ہوں، صرف اشارے کر رہا ہے، خالی صرف اشارے کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے غربت حسین، اس کے بعد حسین کہہ رہے ہیں جاؤ میرے اللہ، علی اکبر جاؤ، پیاسا کہہ رہا ہے، پیاسے سے جاؤ۔ اب بابا سیراب کر دیں گے، جاؤ علی اکبر چلے، جنگ کی، عزاداران مظلوم کربلا، علی اکبر کے سینے میں نیزے کی انی جب پیوست ہو گئی، اسی اثنا میں جو اشکیا تیر بارانی کر رہے تھے، تیر بارانی ہو رہی تھی، علی اکبر کے گھوڑے کی آنکھوں میں تیر پیوست ہو گئے۔ اب گھوڑے کے سمجھ میں نہیں آیا کہ کدھر جائے، تو چنانچہ یہ گھوڑا اشکیا کی طرف ہی اپنا رخ موڑ دیا، علی اکبر پر وار ہوا، علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں۔ یہاں صرف سینے کا ذکر ہوتا ہے، مکمل ذمہ داری سے پڑھ رہا ہے خادم کہ جس وقت کے علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے، اشکیا تلوار لے کر آگے بڑھے، علی اکبر کے سر پر، پشت پر اللہ اکبر، عزاداران مظلوم کربلا، حسین مظلوم کربلا جا رہے ہیں، آوازیں بلند ہو گئی آپ حضرات کی، آنکھ اشکبار ہو گئی، آنسو بھی جاری ہے، آوازیں بھی بلند ہو گئے، بس اتنا معروضہ ہے، دل میں کہے یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، یہ کہتے ہوئے روئے فاطمہ کو، مولا حسین غریب کاش میں ہوتا،
کاش میں ہوتا، کاش میں ہوتا، یہ کہتے ہوئے پرسا تھے کیا کرتے کاش، کیونکہ وہاں پر اشقیاء حسین کو دیکھ کر یہ کہہ رہے دیکھو کیا کر رہا ہے. واہ محمدہ تمہارا حسین، حسین ٹھوکریں کھا کر گر رہا ہے. ٹھوکریں کیسے کیسے؟ جیسے شام غریبہ میں، شام غریبہ میں سکینہ کو جب اپنے بابا کا سینہ یاد آیا تو سکینہ خیمے تو جل گئے تھے، سکینہ چلی اپنے بابا کی تلاش کے لیے تو چنانچہ راوی کہتا ہے جا بجا سکینہ ٹھوکر کھا کر گر رہی، ٹھوکر کھا کر گر رہی تھی. اسی طرح تمہارا حسین ٹھوکر کھاتا گر جاتا، اس کے بعد ہاتھ پھیلاتا، ہاتھ پھیلا کر کہتا آئین علی اکبر، آئین علی اکبر. ہمیں وہ روایت نہیں پڑھ رہا ہوں جو شہزادی زینب آئی، بس آپ آزاد پرسا دیجئے، مجلس میں ختم کر رہا ہوں. آزادانہ نے مظلوم کربلا اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو سنبھالو اور جملہ سنو، اور جملہ سنو. حسین مظلوم کربلا ٹھوکریں کھاتے ہوئے، ٹھوکریں کھاتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں علی اکبر تڑپ رہے. علی اکبر، اللہ اکبر. علی اکبر تڑپ رہے تھے. 7 بار میں خود تھم رہا ہوں، آپ کو بھی تھما رہا ہوں. 7 بار علی اکبر کے پاس بڑھ گئے حسین. 7 بار کیا کریں؟ واہ علیہ، واہ علیہ، واہ ولدہ، میرے بیٹے علی اکبر، علی اکبر. 7 بار حسین آواز دیے، علی اکبر خاموش، اشارہ دیے بابا. اللہ اکبر. میں پڑھ دیا، میں پڑھ دیا، میں نے پڑھ سک رہا ہوں، میں نے پڑھ سک رہا ہوں. عزادارہ نے مظلوم کربلا جب اشارہ کیے، حسین نے چاہا، حسین نے چاہا کہ برچی کو نکالو، برچی کو نکالو. تھاما، کھینچا، نہیں نکلی. مرتبہ حسین نے حرکت دی، حرکت دی مکمل ذمہ داری سے. جب حرکت دی علی اکبر، علی اکبر بھی ہلنے لگ گئے. کس زور سے شہین ہے. اللہ اکبر. جب دیکھا ایک بھوکے نے، ایک پیاسے نے، ایک کمر شکستہ باپ نے دیکھا کہ یہ بچی نہیں نکل رہی ہے، اپنا یہ زانو زمین پر ٹیکا، نجف کی طرف رو کر بابا، بابا. علی اکبر گڑیل جوان برچی، برچی نکلے. عزادارو برچی کے ساتھ علی اکبر کا کلیج باہر آ گیا. واہ محمد، واہ. ارمان بہت تھا میں تیری شادی رچاؤں، ایک روز ہنچان سی میں بیاہ کے لاؤں، بیاہ کے لاؤں. پر لاش پہ روتی ہے تیری کو کہ جلی ماں، زندہ نہ